کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے انسان تھے؟ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رکوع اور سجود درست طریقے سے کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھ سکتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 360 ڈگری کا ویژن رکھتے تھے، جبکہ ہم انسان صرف 180 ڈگری کے ویژن تک لمیٹڈ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ انہیں چاروں طرف نظر آتا تھا، 360 ڈگری کا ویژن دکھائی دیتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اشوب چشم تھا، آئی انفلامیشن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا تو وہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ آئی انفلامیشن، آئی پین کو ریکور کرنے کے لیے کئی دن لگتے ہیں۔ تو معجزہ۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی لوور لیگ ٹوٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لوور لیگ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ لوور لیگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ اگر آج ہم ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ لوور لیگ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 6 ویکس چاہیے ہوتے ہیں۔ ہیلنگ پیریڈ 6 ویکس ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک کر دیا۔ معجزہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے تو کھانے کے نوالوں میں سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ معجزہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ دوسرے صحابہ کو بھی لے آئے۔ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ کے آنے کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کھانا کم تھا۔ صرف ایک بھیڑ کو انہوں نے ذبح کیا تھا اور ہنڈیاں بہت کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا اور 1000 صحابہ نے اس میں سے کھانا کھایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سالم رحمت اللہ بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے پاس ہے اس کے سوا نہ تو پینے کے لیے پانی موجود ہے اور نہ وضو کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے لگے۔ ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ سالم رحمت اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، لیکن اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ 1500 لوگوں نے ایک پیالے میں سے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو اتنی خوشگوار تھی کہ لوگ اپنی پرفیومز میں مزید خوشبو ایڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ لے کر جاتے۔ معجزہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے خطبے کے دوران کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان پر بارش کے کوئی آثار نہ تھے، نہ بادل موجود تھے، نہ ہوائیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اسی وقت بارش ہونے لگی، اور وہ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ اگلے جمعے اسی شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ بارش رک جائے کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ارد گرد بارش ہو اور ہم پر سے رک جائے، اور ان جگہوں پر بارش ہو، ٹیلوں پر، پتھروں پر، پہاڑوں پر اور اس زمین پر جہاں پر سبزہ اگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی بارش رک گئی۔ معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف سولر ایکلپس کی نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قدم آگے بڑھائے اور اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا۔
صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا عمل کرتے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے نظریں اٹھائیں تو میں نے جنت دیکھ لی، اور اس جنت میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا۔ میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اگر وہ میں تمہارے لیے توڑ لیتا تو پھر وہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ ذرا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظریں اٹھاتے تو جنت تک دیکھ لیتے، اور صرف نظریں ہی جنت تک نہیں گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا۔ معجزہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے پاس ان کا ایک کرتا تھا، اور جب کوئی مریض بیمار ہوتا تو ہم اس کرتے کا دھون اس مریض کو پلاتے تو وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ معجزہ۔ اور صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے برکت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کئی معجزات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسپیشی تو انسان تھے، لیکن ہم جیسے نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہاتھ اتنے ملائم تھے کہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے ان ہاتھوں جیسا ملائم ہاتھ آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سوتے تھے، زیادہ قیام کرتے تھے، اور لگاتار روزے رکھتے تھے۔ جب کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور لگاتار روزے رکھے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، کون میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، ان کی شخصیت تو ہے ہی اعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معجزات عطا کیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایکسٹرا آرڈینری بناتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔